علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد والصلاة والسلام علی یاسم الدین والایمان باب الامن والامان کلمۃ الرحمن کاسر الاسنام والاسان الثابت باللسان والشاہد بالایمان مصداق مرج البحرین یلتقیان الامام المظفر والشجاع الغضنفر وقاسم الطوبى والصخر ابی شبیر والشبر وحامل الباب الخیبر والساقی حوض الکوثر الذی سمته امه حیدر وعلى آله الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی الکتاب الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاءت سکرۃ الموت بالحق صلوات پہ محمد علیہ جو مرحوم مغفور عالم باعمل مولانا قبلہ اقتدار میٹی صاحب کو یاد کرنے کے لیے اور ان کو، ان کے احباب کو، ان کا عزہ کو، ان کے پسماندگان کو پرسہ دینے کے لیے اور انہیں ایصال ثواب کے لیے جو یہ مجلس منعقد کی گئی ہے، اس کو خطاب کرنا اپنا فریضہ سمجھتا تھا، اس لیے حاضری کا شرف ہوا۔ میں نے آج کی اس مختصر مجلس میں جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے موت اور حیات۔ اس کے لیے میں نے قرآن مجید کی سورۃ قاف کی ایک آیت کے حصے کو خطاب کیا کہ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، جب موت کی آخری اونگ آئے گی، جب موت کی آخری نیند آئے گی تو وہ حق کے ساتھ آئے گی۔ اور یہ قرآن کی آیت ہے، کوئی روایت نہیں ہے۔ ابھی تک جب ہم اخبارات میں کسی کی موت کا اناؤنسمنٹ پڑھتے ہیں، یہ اعلان ہوتا ہے، وہ بھی پرسنالٹیز کے حساب سے کہ جو جتنا بڑا دنیاوی اعتبار سے یہاں سے گزرا اس کا اناؤنسمنٹ بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ فلاں کو موت آ گئی، فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں کی سیٹ ڈیمائز ہو گئی، فلاں کا دیہانت ہو گیا، وہ مر گئے، ان کا انتقال ہو گیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے موت اکیلی آتی ہے، آئی اور موت اٹھا کر لے گئی۔ لیکن آیت یہ بتا رہی ہے
کہ موت اکیلی نہیں آتی، موت حق کے ساتھ آتی ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ تو جب موت حق کے ساتھ آتی ہے تو حق کی بات یہ ہے کہ ہر ایک قرآن حق کو پڑھنے والے اور سمجھنے والے اس آیت پر رک کر غور کرنا چاہیے کہ جب موت تنہا نہیں آتی، حق کے ساتھ آتی ہے، تو حق کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ یہ حق کس کے ساتھ ہے؟ ایک نہیں، تقریباً ابھی یہ علماء کرام کی تحقیق کرنے والوں کی کاؤنٹنگ ہے، بتاتے ہیں کم سے کم 70 مقام پر نبی نے کہا الحق مع علی شن، وہ علی شن مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ الحق مع علی شن، وہ علی شن مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ موت حق کے ساتھ آتی ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ موت تنہا نہیں آتی، موت حق کے ساتھ آتی ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ اب پتہ چلا ہر علی والا موت سے کیوں نہیں ڈرتا، اس لیے جسے ہر ٹھوکر پہ یاد کیا ہے، موت اسی کو، اسی شنید کو دید میں بدل دیتی ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو مر کر بھی نہیں مرتے، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو زندہ رہ کر بھی مردہ ہیں۔ یا اللہ وہ کون لوگ ہیں جو زندہ رہ کر بھی مردہ ہیں؟ کہ جس میں مردوں کی کوالٹی ہو وہ مردہ، جس میں زندہ کی صفت ہو وہ زندہ۔ یا اللہ مردوں کی کوالٹی کیا ہے؟ کہ ادھر دل کی دھڑکن رکی، سانس کے آمد و شد کا سلسلہ منقطع ہوا، اور ادھر ڈاکٹر لوگ بنا آلے کے ہاتھ پکڑ کے بتا دیتے ہیں کہ اب یہ نہیں رہے، اب یہ حیات نہیں، اب ان کی موت ہو گئی، یہ مردہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے ہاتھ میں نرمی نہیں ہے، اب سختی ہے، اب اکرن ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مردے کی صفت یہ ہے، جو اکرن ہے وہ مردہ ہے، جو نرم ہے وہ زندہ ہے۔ 4 پیسے کے آدھے گلی
مردے کی تیسری صفت یہ ہے کہ مردہ پرسوں موت آئی، 10 دن پہلے بے ہوش ہو گئے، وینٹیلیٹر میں تھے، 500 بیگھے کے مالک، لیکن اپنے رشتہ داروں کی کوئی ہیلپ نہیں کی۔ میں توجہ چاہ رہا 11 کروڑ کی پراپرٹی چھوڑ کے مر رہے ہیں، لیکن کسی کی مدد نہیں کی۔ زندگی میں اب مر گئے تو کہہ رہے ہیں تمہارا بھتیجا غریب ہے، اس کو کھانے کے اس کے بچوں کے لیے فیس کے پیسے نہیں ہیں، کچھ دے دو۔ کہ اب کیسے دے دیں، تم مر گئے۔ پتا چلا کہ مردہ وہ ہوتا ہے جو کسی کی ہیلپ نہیں کرتا۔ اللہ کتنی سرسی میں پڑھا ہوں میں، اتنی خاموشی سے پڑھ کے تھوڑی کر جاؤں گا میں سرسی میں خطاب کر رہا ہوں، اور اتنا بڑا جملہ اتنی خاموشی سے۔ مردہ وہ ہے جو کسی کی ہیلپ نہ کرے۔ ارے ہوں گے تمہاری 400 بیگھے زمین، ہوگی تمہاری 60 دکانیں، ہوں گے تمہارے 5 کروڑ روپیہ بینک میں، مگر یاد رکھو اگر پڑوسی کے اور عزیزوں کی مدد نہیں ہو رہی تو دیکھنے میں زندہ ہو، اصل میں مر گئے ہو۔ کچھ لوگ زندہ رہ کر بھی مردہ ہے، اور کچھ لوگ مر کے بھی نہیں مرتے۔ زندہ رہ کر مردہ وہی ہے جو کسی کی ہیلپ نہیں کرتے۔ زندہ رہ کر مردہ وہی ہے جو زمین پہ اکڑ کے چلتے ہیں۔ زندہ رہ کر مردہ وہی ہے جن کے اوپر کسی تبلیغ کا اثر نہیں ہوتا۔ زندہ رہ کر مردہ وہی ہے جن میں اکڑ ہو، نرمی نہ ہو۔ اب ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے میرے واجب احترام، میں بنا کسی انسٹرومنٹ کے یہ مردے کے بدن کو چھو کے بتا سکتے ہیں کہ اس میں نرمی ہے، اس میں سختی ہے۔ پتا چلا جہاں نرمی ہو وہاں حیات ہے، جہاں سختی ہو وہاں موت ہے۔ کچھ لوگ مر کے بھی نہیں مرتے، کچھ لوگ زندہ رہ کر بھی مردہ ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ آئیے قبلہ تشریف لائیے۔ کچھ لوگ زندہ رہ کر بھی مردہ ہیں، اور کچھ لوگ مر کر بھی نہیں مرتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے جب قرآن مجید کی آیتوں کو تلاش کیا اور تاریخ سے اس کی تدبیر کی، تو اسلام کی پہلی جنگ جنگ بدر اور دوسری جنگ جنگ احد، احد کا میدان سجا ہوا ہے۔ نبی نے کچھ اپنے صحابیوں کو ایک درے کی اینٹری پہ بٹھایا اور بٹھانے کے بعد کہا خبردار
یاترا چھوڑی تو یاد رکھو تم جیتی ہوئی جنگ ہار سکتے ہو. جانا نہیں یہاں سے. مگر پتہ نہیں کچھ لوگوں کے ذہنوں میں کیا فطور تھا کہ جہاں نبی بٹھانا چاہتے تھے وہاں تو بیٹھنا نہیں چاہتے تھے، اور جہاں نبی بٹھانا نہیں چاہتے تھے زندگی یہ ہے کہ نبی نے انہیں بلایا تو آئے نہیں، بلایا تو آئے نہیں، جگایا تو سوئے، سلایا تو جاگے، بلایا تو بھاگے. مت جاؤ اسے چھوڑ کے. لقد قتل محمد کی صدا بلند ہوئی اور انہوں نے نبی کی بٹھائی ہوئی بلند جگہ کو چھوڑ کر بستی میں آئے. یعنی نبی کے منتخب جگہ کو جو چھوڑے. توجہ چاہ رہا وہی بستی میں جاتا ہے، اور پھر جو موت سے ڈر کر دوڑے ہیں. کاش انہیں کوئی بتاتا کہ تم جنگ سے تو بھاگ سکتے ہو مگر موت سے نہیں بھاگ سکتے. پنجہ موت تمہارے گرے پارے حیات میں دیر سویر ضرور پڑ جائے گا. علماء کرام کی موجودگی میں یہ آیت پڑھ رہا ہوں. عزیزان محترم، جیسے ہی انہوں نے نبی کے بٹھائے ہوئے مقام کو چھوڑا اور یہ چھوڑ کے دوڑے، نبی کے دل کو ٹھیس لگی. احساس ہوا خالق لم یزل لا یزال نے جبرائیل امین کو قلب مصطفیٰ پر آیت لے کے بھیج دیا. نبی یہ تمہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں اور تم یہ بلا رہے ہو، پھر بھی یہ واپس نہیں ہو رہے. تو پتا ہے کہ یہ واپس کیوں نہیں ہو رہے؟ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَوْا مُدْبِرِينَ. اے میرے محمد، مدبرین جو تمہیں یہ پشت دکھا کے بھاگ رہے ہیں اور تمہاری آواز سن کر بھی نہیں پلٹ رہے، یہ اس لیے نہیں پلٹ رہے کیونکہ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى مردے کبھی سنا نہیں کرتے. مردوں کی صفت کہو قرآن مجید کی آیت نے بتائی.
پڑھی اور ڈھونڈتا رہا، علماء کرام سے پوچھتا رہتا ہوں جب بھی موقع ملتا ہے. تو میں نے یہ آیت میری سمجھ میں نہیں آئی. وہی آیت کی جو شان نزول ہے وہ یہ کہ نبی کو یہ چھوڑ کے گئے اور نبی نے انہیں پکارا اور وہ واپس نہیں پلٹے. تو نبی کے زخمی جگر کو مرہم دینے کے لیے اللہ نے اس گھاؤ کو ہیل کرنے کے لیے، یہ ہیلنگ پروسیس ہے قرآن مجید کی آیت کا، یہ کہا کہ اے میرے محمد تیری آواز سن کر جو یہ بھاگ رہے ہیں اور نہیں پلٹ رہے، اس لیے نہیں پلٹ رہے کیونکہ مردے کبھی سنا نہیں کرتے. میں نے تو زندگی میں نہ جانے کتنے مردے دیکھے ہیں مگر کبھی وہ دوڑتے نہیں. موت تو اسی چیز کا نام ہے کہ حرکت قلب رک جائے، سانس لینا چھوڑ دے، زبان بولنا بند کر دے، کان سننا، ہاتھ چھونا، دل دھڑکنا، پیر چلنا، اسی کو مردہ کہتے ہیں. لیکن قرآن مجید کی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، حواس خمسہ ان کا ساتھ دے رہا ہے، سانس بھی دے رہے ہیں، چل بھی رہے ہیں، دل بھی دھڑک رہا ہے، دماغ بھی کام کر رہا ہے، مگر قرآن کہہ رہا ہے یہ مردہ ہے. کیوں مردہ ہے؟ کیونکہ انہوں نے نبی کو چھوڑا ہے اور نبی معصوم ہے. قرآن کی آیت کی ڈیپتھ یہ بتا رہی ہے کہ مردہ صرف اسے نہیں کہتے جس کے سانسوں کا سلسلہ بند ہو جائے، بلکہ مردہ وہ ہے جو معصوم کا ساتھ چھوڑ دے. جس نے معصوم کا ساتھ چھوڑا، جب بھی چھوڑا، جہاں بھی چھوڑا، سمجھ لو دیکھنے میں زندہ ہے مگر اصل میں مردہ ہے. موت آتی کسے ہے؟ تین چیزیں ہیں زندگی جو ہم زندہ ہیں، ایک باڈی جسم، ایک روح آتما اور ایک نفس. ان تین چیزوں کے امتزاج سے حیات بنتی ہے. میں توجہ چاہ رہا ہوں. باڈی، شریر، آتما، اور آتما تو روح ہوئی، اور نفس. پورے کلام پاک میں علماء کرام جن کا کام نہیں پڑھنا اور سمجھانا اور پڑھانا ہے، ان کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں، پورے کلام پاک میں کہیں نہیں دکھاؤ گے کہ تمہارے جسم کو موت آئے گی. پورے قرآن مجید میں کہیں ثابت نہیں کر سکتے کسی آیت سے، کسی حدیث سے کہ تمہاری روح کو موت آئے گی. آج میں پہلی بار یہ عرض کر رہا ہوں، اس سے پہلے میں نے کئی مجلس میں پڑھا دی. ابھی بیٹھے بیٹھے ایک پوائنٹ ذہن میں آیا جو منبر کی بلندی سے پہلی مرتبہ عرض کر رہا ہوں. جسم، روح اور نفس. قرآن مجید میں نہ تو جسم کو موت، نہ روح کو موت. موت کسے؟ کل نفس ذائقۃ الموت. ہر ایک نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. جسم کو نہیں، روح کو نہیں. روح کیوں نہیں مرے گی؟ آؤ قرآن سے پوچھے، وہ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. یہ میرے محمد تم سے جو یہ سوال کرتے ہیں کہ روح کیا ہے، تو ان سے کہہ دو کہ روح میرے رب کا امر ہے. تو جب امر نہیں مر سکتا تو صاحب امر کو موت کیسے آتا؟
جب تک نفس ہے زندہ، جب تک یہ دل بھی دھڑک رہا ہے، جب تک آنکھوں کی روشنی بھی قائم ہے، زبان کی لذت بھی، احساس بھی، جب تک آپ کا جسم کام کر رہا ہے، جب تک یہ نفس نے موت کا ذائقہ نہیں چکھا، اور ادھر موت کا ذائقہ نفس نے چکھا، اسے موت آئی، تو یہ کنیکٹیوٹی، یہ کنیکشن، یہ پل، یہ برج بیچ میں سے ہٹ گیا۔ ادھر دیکھنا، جسم تھا مٹی کا، مٹی میں مل گیا، روح تھی عامر، صاحب عامر کے پاس چلی گئی۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، روح ادھر، جسم ادھر، نفس بیچ میں۔ ہر ایک نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تمہیں بھی مجھے بھی۔ اب جو میں پوائنٹ پڑھ رہا ہوں، اس سے پہلے میں نے زندگی میں کہیں، میرے یوٹیوب پہ دیکھ لینا، نہیں پڑھا، آج پہلی مرتبہ سلسلے میں بس ابھی یہاں بیٹھا تھا، ایک ذہن میں بات آئی جو میں پیش کر رہا ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، میرے نفس کو بھی، آپ کو بھی، آپ کو بھی، کوئی ایسا نہیں بچے گا۔ تو جس کا نفس موت کا ذائقہ چکھے گا اسے موت آئے گی۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے آپ نے ضرور پڑھا ہوگا، وہ حی ہے، حیّن قیوم، وہ ہمیشہ سے ہے، زندہ موجود ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ قیوم، وہ ہمیشہ زندگی کے ساتھ قائم رہے گا۔ یعنی اللہ جسے کبھی موت نہ آئے، وہ اللہ۔ بڑی پولیس سراج سے بھی زیادہ باریک راستے سے گزر رہا ہوں، جس کے نفس کو کبھی موت نہ آئے وہ ہے اللہ۔ کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں، میں چہرے پڑھ رہا ہوں، اللہ کے نفس کو کبھی موت نہیں آ سکتی۔ کہاں بیٹھے ہو، میں نے کیا عرض کر رہا ہوں، بندوں کے نفس کو موت آ سکتی ہے، اللہ کے نفس کو موت نہیں آئے گی۔ ابھی بھی نہیں بتا سکا، سلسلے میں پڑھا، میں پھر عرض کر رہا ہوں، کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی جو بندے کا نفس ہے اسے تو موت آئے گی، مگر اللہ کا نفس اس سے مستثنا ہے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، اللہ کا نفس اس سے مستثنا ہے۔ بندے کے نفسوں کے لیے قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ انہیں موت آئے گی، مگر جو بھی اللہ کا نفس ہوگا اسے موت نہیں آئے گی۔ جو اللہ کا نفس ہوگا، جو اللہ کا نفس ہوگا اسے موت نہیں آئے گی۔ اب پتا چلا شب ہجرت اللہ نے مرضیہ دے کر نفس کیوں دے دیا؟ تاکہ صبح قیامت تک علی کی حیات پر اگلی والی زبانوں میں تالے لگ جائے کہ علی زندہ نہیں ہے، نفس اللہ کو حیات ہے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، حیات کیوں ہے؟ ٹھوکر پہ بلاتے کیوں
کہ ساری دنیا کے نفسوں کو موت آ سکتی ہے مگر ابو طالب کے بیٹے کے نفس کو موت نہیں آ سکتی. اس لیے کہ موت، آج میں تھوڑا سا سائنٹیفکلی اعتبار سے گوگل میں آپ سرچ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، امریکہ میں تقریباً 32 ڈاکٹرز نے ریسرچ کی کہ یہ بندے کو موت کیوں آتی ہے، انسان مرتا کیوں ہے. تو انہوں نے انسان کی سائنٹیفکلی اعتبار سے بتائی کہ انسان کا جسم جو ہے وہ 5 چیزوں سے مل کے بنا ہے. ایک سیل، ایک ٹیشو، ایک آرگن سسٹم اور ایک باڈی. یہ 5 چیزیں مل کر انسان کا جسم شریر بناتی. بہت شارٹ میں بتا رہا ہوں ورنہ اسی پہ ایک مجلس ہو جائے. سیل، ٹیشو اور بہت ہی ایزی ڈاکٹر صاحب کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ اس سے ایزی کوئی بیان شاید نہیں کر سکتا جو میں پورا سمیٹ رہا ہوں 2 گھنٹے کی گفتگو کو. سیل، ٹیشو، آرگن سسٹم اور باڈی. سیل کا کام ہے جیسے آپ نے یہ ہال بنایا اینٹوں کا اور اینٹیں مل کے کالم بناتی ہیں، ہوتا ہے ٹیشو. جب سیل ملتے ہیں وہ ٹیشو بناتے ہیں اور ٹیشو مل کے آرگن بناتے ہیں. آرگن ہارٹ، لیور، برین، کڈنی، یہ سارے ایک آپ کا آرگن بن گیا. اس آرگن بھی ایسی نہیں لگایا اللہ نے. دیکھو اسی لیے تو علی نے کہا ہے کہ من عرف نفسه فقد عرف اللہ. جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا. یہ دیکھو تو صحیح اتنا سارے جسم میں کیا لیے پھر رہے ہو کی آیت حدیث سے. یوں تو آپ نے نہ جانے آغوش مادر سے سن رہے مجالس میں، لیکن سائنس کیا کہتی ہے کیوں مرتا ہے انسان؟ تو 5 چیزوں سے مل کر یہ باڈی بنی ہے. ایک سیل مل کے بناتے ہیں ٹیشو مل کے بناتے ہیں آرگن مل کے بناتے ہیں آرگن سسٹم اور آرگن سسٹم مل کے بناتا ہے باڈی، جسم. اب میں آپ کو عرض کر رہا ہوں بالکل یہ سیل اسی طرح سے جیسے آپ نے یہ ہال بنایا یا ایک گھر بنایا آپ نے، اس گھر میں جو اینٹوں کا کام ہے وہ ہے سیل. اب وہ سیل جو ہیں آپس میں جب ملتے ہیں تو کالم بناتے ہیں. جس طرح سے آپ اینٹیں ملا کے کالم بنایا، آپ نے ایک دیوار بنائی، اسی طرح سے یہ اینٹیں مل کے ٹیشو بناتی ہیں. ہماری باڈی میں ٹیشو مل کے بناتے ہیں آرگن. جیسے دیواریں مل کے 4 دیواریں آپ نے ملائی اور چھت ڈال دی تو کمرہ بن گیا، وہ ہو گیا آرگن. اب اس میں ونڈو کہاں لگے گی، بجلی کہاں سے آئے گی، پانی کہاں سے نکلے گا، یہ ہو گیا آرگن سسٹم. دل خالی یہاں پہ اللہ نے رکھا نہیں، اس کے آرٹریز بنائی ہیں، اس کا ایورٹا بنایا ہے، کہاں سے خون نکلے گا، کہاں تک پہنچائے گا، کہاں سے آئے گا. This is the system. تو یہ سسٹم ہے آرگن سسٹم. یہ سارے سسٹم اتنے مل کے کڈنی کا، لیور کا، ہارٹ کا، لنگس کا، برین کا، یہ سارے سسٹم مل کے ہماری باڈی بناتی ہے. اب سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ جس طرح آپ نے ایک گھر بنوایا تو آپ کا انجینئر، آپ کا آرکیٹیکٹ کہے گا کہ 50 سال تک یہ ہلنے والا نہیں. اس کا مطلب ہے 50 سال کے بعد ہلے گا. توجہ ہے. آپ نے فریج خریدا کہ اس کی وارنٹی ہے 5 سال کے بعد. 5 سال کے بعد وہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. گاڑی خریدی کہ 10 سال تک یہ ٹریکٹر کو کچھ نہیں ہوگا. 10 سال کے بعد وہ کھٹانا ہو کے آپ کے کھیت میں کھڑا ہے، کیونکہ اس کی ہر چیز کی لائف کا تعین اللہ نے کیا ہے. اسی طرح جو ہمارے سیل ہیں باڈی میں، اس کی لائف جو ہے، جس طرح اینٹیں آپ نے دیکھا، میں آج کہہ رہا تھا کہ پہلے میں سلسلہ آیا کرتا تھا آج سے 30 سال پہلے بھی مجلس پڑھنے، تو
لکھوری اینٹوں میں وہ گھر ہوتے تھے، اور وہ پیچھے ہوئے اینٹیں، یعنی ان کے سیل جو ہیں وہ ٹوٹ رہے تھے، اب وہ چینج ہو گئے، اب دوسری جنریشن آ گئی، دوسری نسل آ گئی گھروں کی، پہلے لکھوری کے تھے اب دوسرے آ رہے ہیں، آپ نے دوسرے بنا لیے اس میں۔ تو اسی طرح جو سیل کی لائف ہے وہ ہے 70 سال، یعنی 70 سال کے بعد اس کو فنش ہونا ہے۔ اگر سیل فنش ہوں گے تو آپ کے ٹشو ہوں گے تو آرگن ہوں گے تو آرگن سسٹم، اور ایک سسٹم بھی ختم ہو گیا تو موت آ گئی۔ میں بڑی توجہ کرنا نہیں، کچھ لوگ 15 20 30 سال سے وہ قدرت کا نظام ہے کہ کب بلا لے، لیکن جو سائنسدان کہتے ہیں وہ 70 سال کی بیٹری لگا کے بھیجی ہے اللہ نے، وہ سیل جو ہے وہ 70 سال کی لائف ہے۔ اب اس کو ایکسرسائز کر کے کھانا کر کے، اور ہمارے یہاں تو کھانا ایسا ہوتا ہے تو 70 سے 85 سال میں نمٹ جاتا ہے، چیلم ہو، ختنے ہو، منگنی ہو، اتنا تیل گھی بڑے گا کھا کے پی رہے ہیں اس کے شوربے کے ساتھ، وہ پہلے نہیں مر جاتا ہے آدمی۔ ہاں تو میں اچھے خاصے وضو کر رہے تھے اور بیٹھے گئے بس اندر جا کے حملہ لیے بھلے، یہ نہیں دے رہے کہ یہ 20 سال سے کھا جا رہے تھے۔ تو کھانے پر بھی بڑا احتیاط کیجیے آپ لوگ، اس میں جو کھانا کھاتے ہو آپ لوگ، یہ زہر ہے، اگر ڈاکٹر صاحب سے پوچھیے آپ، ڈاکٹر صاحب موجود ہیں میرے سامنے، تو اس میں بھی کسی بھی صورت سے ان گھی بنانے والوں، کھانا بنانے والوں سے کہو نا مجھے تیل کم ڈالو، اس لیے ہماری، اب میں یہاں بیٹھا ہوں یہ پریکٹیکل ہے، مجھے 80 سال کے 2-4 کے علاوہ آپ دکھا نہیں سکتے، 70 سال کے 10%، یعنی 70 سال سے پہلے آدھے سے 80% لوگ نکل چکے ہیں۔ یہ وہی سائنسدان کہہ رہے ہیں امریکہ کے، میں پڑھ رہا ہوں، آپ کہیں گے what we should do، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سرسی سے مثال کے طور پہ آپ کو جانا ہے مراد آباد، 20 کلومیٹر کا راستہ ہے سرسی سے مراد آباد، مجھے نہیں پتا مگر جتنا بھی یہ 20 کلومیٹر مان کے چلیے، 20 کلومیٹر، آپ کی عمر ہو رہی 50 سال، کتنا بھی بچ کے چلیے، اچھا 70 سال کے بعد جو زندگی ہے بیچارہ وہ برابر سے جنریشن گیپ کی وجہ سے سیمت ہو جاتا ہے، یہ دوائی کھانی ہے صبح کو، یہ رات کو انجیکشن لگانا ہے، وہ تو الٹی ہو گئی ہے ڈاکٹر کے لے کے جا رہے ہیں، وہ بھی اپنے بچوں کو پریشانی کرنے کے لیے رکے ہوئے 70 سال جتنے دن پریشان کر سکتے ہیں، لیکن ویسے ان کا ہے کچھ نہیں سوسائٹی میں، اب برا مت ماننا بھائی، میں ذرا پریکٹیکل بتا۔ اب آپ سرسی سے لے کر جانا ہے آپ کو 20 کلومیٹر مراد آباد، آپ کی ہو گئی 50 سال عمر، تو 16 کلومیٹر تو آپ جا چکے ہیں، 4 کلومیٹر مراد آباد پہنچنے میں لگے ہیں، اور 4 کلومیٹر اس طرح اتر جاتے ہیں، ورنہ 65 سال کے 5 سال کی زندگی رہی ہے آپ کی، سائنس کے حساب سے اللہ تو جب چاہے بڑھا لے، لیکن سائنس کے حساب سے 70 سال 60 سال اسی لیے پہلے ریٹائر کر دیتے ہیں، یا 10 سال میں جو سکون سے رہنے دو، لیکن 70 کے ہونے کے بعد بھی جب کہ 2-4 مہینے میں جبرائیل امین ملک الموت نے پیپر تیار کر رکھے، فیکس بھیجنے والا ہے، فلائٹ اڑنے والی ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ سوچ رہے ہیں یہ والا جو کھیت ہے اس کے برابر میں 55 بیگھے جیسی زمین بیچے گا، اس کو خریدنا ہے تو چھوڑنا نہیں ہے، اب یہ پتہ نہیں کہ اسی کے اندر جانے والے ہو، اس لیے آج کے کیلکولیشن کرنے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا، اگر 50 کے ہو رہے ہو تو زمینیں مت خریدو، زمین کی بات مت کرو، زمین کی بات کرو، بینک میں اور زمینوں کے کیلکولیشن کی
اس کا کیا کیا ایڈون ہے، اس کا کیا کیا کس کس طرح سے اس کا علاج کرنا ہے، اس کی ریمیڈی کیا ہے، ریمیڈی بھی آپ جانتے ہیں. اس لیے بجائے اس کے کہ چوراہوں پہ، چبوتروں پہ، چائے کی دکانوں پر، کھیلوں پہ کھڑے ہو کر غیبت کرو اور اس کو جتاؤ اور اس کو ہراؤ اور اس کو نکالو اور اسے ڈلاؤ، اسے چھوڑ کر آخرت کی سوچو. یہاں تو گزر جائے گی مگر پھر دوبارہ آپ کو ریپیٹ کر کے نہیں بھیجا جائے گا. آپ کا ریپیٹنس یہ ہے کہ آپ کیلکولیٹ کریں کتنی نمازیں قضا ہوئی. صبح کی 2 رکعت پڑھتے ہیں تو 40 رکعت پڑھ کے نکلیے تاکہ آپ کا وہاں کا پورا حساب ہو سکے. اب یہ سمجھو کہ 55-60 سال یا آپ 35 سال کے بھی ہو گئے تو 50% آپ مراد آباد کا سفر طے کر چکے ہو. اب 50% سے زیادہ آپ طے کر گئے، پتہ نہیں کب بلا دے وہ اس کی مرضی، مگر صرف 70 سال کو 20 کلومیٹر کو ٹارگیٹ بن کے چلیے. اور یاد رکھو موت سے وہی ڈرتا ہے اس بچے کی طرح جس کی امتحان میں تیاری نہیں ہوتی. جب جب تمہیں مرنا ہی ہے، اس لیے میں نے استعمال کیا you have to have die. جب تمہیں آخر کار مرنا ہی ہے، یا تو یہ کہو کہ مرنا نہیں ہے، مرنا ہے، مرنا ہے، امتحان کا میں بیٹھنا ہے، تو ایسی تیاری کرو جب چاہے بٹھا لے. امتحان سے وہی بھاگتا ہے جس نے کتابیں پڑھنے کی جگہ کہیں اور وقت گزارا ہے. موت سے وہی فرار کا اختیار کرتا ہے جس نے سجدوں کی جگہ کہیں اور سجدے کیے ہیں. اسی لیے سورۃ جمعہ میں موت کو پیرامیٹر بنا دیا، پیمانہ بنا دیا اور کہا فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو. میں ایک جملہ کہوں، اچھا سرسی والے ایسے جملے میں مزہ لیتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے موت کی تمنا کرو اگر سچے ہو. سچائی کا ثبوت یہ نہیں ہے کہ اس کے جانے والے اسے صادق یا صدیق کہیں. سچے ہونے کی دلیل یہ نہیں ہے، ورنہ نہ جانے کتنے نیتاؤں کو دیکھتے ہوں گے کتنے جھوٹے، سب زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد نہیں زندہ، سارے زندہ باد. تو ان کے جانے والے، ان کے فالوور اندھے ہوتے ہیں، اندھ بھکت. تم انڈیا والے تو آج دیکھ رہے ہو، ہم تو 1400 سال سے دیکھ رہے ہیں. آج بہت برا لگتا ہے کہ اندھ بھکت اندھ بھکت اندھ بھکت ہوتا ہی وہ ہے جو آنکھیں بند کر کے بھکتی کرے. جبکہ سچائی کا پیمانہ پیرامیٹر قرآن مجید میں یہ دیا کہ اگر سچے ہو تو موت کی تمنا کرو. اگر موت سے کوئی فرار اختیار کرتا ہوا دیکھو تو ساری دنیا رات دن صبح قیامت تک اسے سچا کہے، مگر قرآن اسے سچا نہیں مانے گا. اس کے ماتھے پر اس کے دوڑتے ہوئے قدم نہیں
मैदान जिहाद से भागते हुए कदम नहीं थे, बल्कि उसके माथे पर हाजा काज़िबुन की स्टैंप थी। जो सहरा में चलते हुए कदम ये जमीन पर निशान नहीं छोड़ रहे थे, माथे पे हाजा काज़िबुन की मोहर को स्टैंप कर रहे थे। इसलिए दोस्तों, साथियों, सच्चा अगर कोई है तो देखो कि मौत की तमन्ना करता है या नहीं, मौत से भागता तो नहीं है, मौत से फरार इख्तियार तो नहीं करता। और हम तो यूं भी इंतजार करने वाली कौम है, हमें इंतजार करने में ही मजा आता है। हमारी लाइफ, हमारी बेकरारी इसी इंतजार में है। और हम इस मौत का यूं भी इंतजार करते हैं क्योंकि जिसका हम नीमे शाबान में गरीजा डाल के इंतजार करने की तहरीर लिखते हैं, उसमें और मौत में बड़ी मुमासलत है, सेम है, सिमिलरिटी है, एक है। क्योंकि मौत भी नजर नहीं आती, वो भी नजर नहीं आता, मौत भी गैब में है, वो भी गैब में है। मौत का भी पता नहीं कब आ जाए, उसका भी पता नहीं कब आ जाए। मौत मौत एक गिफ्ट भी है। अगर मौत ना होती, मैं जुमला कह रहा हूं सिलसिले के लोग, मौत ना होती तो हर आदमी वक्त का फिरौन होता। ये तो मौत है जो बड़े बड़ों के हौसले पस्त कर देती है, बड़े बड़े सुरमाओं की नाक जमीन पर रगड़ देती है, सारे मगरूरों को मुनकसिरुल मिजाज बना दे, उसे मौत कहते हैं। सारे मगरूरों को, सारे मुतकब्बिरों को जो मुनकसिरुल मिजाज बना दे, उसे मौत कहते हैं। सारे बददयानतों को दीन की चौखट पे जो झुका दे, उसे मौत कहते हैं। लेकिन बहादुरी खाली चंद में तलवार चलाने का नाम नहीं है। बहादुरी की बड़ी, मैंने एक तकरीर की थी बहादुरी, मगर क्योंकि मौजू अलग है, अलग अलग लोगों ने डिफाइन किया है कि बहादुर कौन। किसी ने कहा जो अकेला 200 से लड़ सके, जो मैदान से भागे नहीं वो बहादुर, जो कभी दुश्मन के सामने बर्फ बन के छपट जाए वो बहादुर, जो शेर की तरह वार करे वो बहादुर। मरवान मेरे मौला अली ने कहा बहादुर वो नहीं है जो सिर्फ मैदान में तलवार के जौहर दिखाए, बहादुर वो है जो इंतकाम की ताकत रखने के बाद कमजोर दुश्मन को माफ कर दे। यार अली को समझो, अली को समझाओ, अली को पढ़ाओ, अली को पढ़ाओ, अली कह कह के सुनाओ, अली कह कह के जगाओ। खुदा की कसम सारी वर्चुअलिटी, सारी क्वालिटी, सारी सिफात अगर समझो तो एक ही किरदार अली में सिमट जाती है। और अली ने न जाने कैसे
علی کی نسل کے لہو میں، علی کے بچوں کے ڈی این اے میں کیسی بہادری تھی کہ جس علی نے کہا کہ صفین میں مالک اشتر سے کہا تھا مولا ان تیر و تبر کی مینے آپ اس طرح سکون کے ساتھ عبادت کر رہے ہیں اور اس یلغار میں آپ بڑھ بڑھ کے حملہ کر رہے ہیں، تو علی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ موت علی پہ آ جائے یا علی موت پر آ جائے۔ موت کو جس نے للکارا وہ خانوادہ پنجتن ہے، موت کی جس نے حیثیت اور اوقات بتائی، ورنہ قرآن تو کہہ رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ذائقہ ہے کیا؟ ذائقہ کھٹا اور میٹھا، جہاں تک دنیا کا ایکسپیرینس مجھے ہے، آپ کے میرے سب کے لیے بھی موت کا ذائقہ کھٹا بھی ہو سکتا ہے اور میٹھا بھی۔ زندگی میں دوسروں کے لیے میٹھے بن جاؤ، موت میٹھی بن جائے گی، دوسروں کے لیے کڑوے بن جاؤ، موت کڑوی بن جائے گی۔ یہ تمہارے ہاتھ میں ہے، جہاں پہ موت نے شکست کھائی ہے، کبھی 18 برس کی جوانی سے، کبھی 6 مہینے کے بچے سے، کبھی 13 برس کی فاطمہ زہرا کے پوتے سے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ پوری دنیا دیکھ لی میں نے، ہر راستے سے گزرا، عیش و عشرت کے ملکوں میں گیا یا بازی میں گیا، لیکن مولا کے مقدس ماں منبر کے اوج پر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، جو روح اور قلب کو سکون، کربلا کے پیاسوں کو رونے رلانے میں آتا ہے، دو آنسو نکل جائے، ایسا لگتا ہے کہ مقصد زندگی پورا ہو گیا۔ مقصد حیات مکمل ہو گیا۔ کربلا جہاں پر فاطمہ زہرا کا لال آج مجھے باخدا بہت اہم کام سے حیدرآباد جانا تھا، مگر میں نے کہا یہ کام اور یہ دھردے یہ میٹنگیں ہوتی رہتی ہیں، بہت دن ہو گئے سرسی میں مجلس پڑے ہوئے، آؤ چلو روئیں رلائیں حسین کا ذکر کر کے۔ جب عباس اپنے کٹے ہوئے شانوں سے اپنی وفا کی داستان لکھ چکے، جب علی اکبر نے اپنے کلیجے کے لہو کو، اپنے کلیجے کے لہو سے پیاسی علی کو، پیاسی
नाजुक रिश्ता मेरी जिंदगी के तजर्बे के एतबार से जो खालिक ने बनाया है बाप और बेटी का। जिनके बेटियां हैं वो जानते हैं, और जिनकी बेटियां नहीं उनके भतीजी भांजी होंगे। बड़ा नाजुक रिश्ता बनाया है बाप और बेटी का। एक जुमला कहूंगा से भाई, एक जुमला सरकार, कितना ही ऐबदार बाप हो मगर बेटी को सारी दुनिया की खूबी अपने बाप में लगती है। बेटी का आइडियल दुनिया में कोई नहीं होता, उसका बाप होता है। वक्त या नाराजगी हो जाए अलग बात है, लेकिन जो बेटी अपने बाप की इज्जत बाप से प्यार करती है कायनात में कोई नहीं करता। इसीलिए गांव में कहा जाता था कि किसी की बेटी होती थी तो कहते थे ये जनाजे की रौनक है। जनाजे की रौनक कहते थे बेटी को। और बाप भी बेटी से इतना मोहब्बत करता है, कितना ही गरीब बाप हो, जब आंगन में टहलती हुई बेटी देखता है तो ऐसा लगता है कि जैसे सीने के पिंजरे को तोड़कर उसका दिल उसकी बेटी की शक्ल में उसके घर के आंगन में तैर रहा हो। ये तो आम बाप और बेटी की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन बाप वो भी हुसैन जैसा और बेटी वो भी सकीना जैसी। सकीना को देख के हुसैन सीन से नीचे आए, गोद में उठाया, माथे पे बोसा लिया, बालों में उंगलियों को पिरोकर एक जुमला कहा। मेरे नाना अंसार हुसैन साहब, अल्लामा फिरोज हैदर साहब के वालिद, मुझे कभी कभी बचपन के उलमाए कराम के जुमले सुनाया करते थे। ऐसे बैठे हुए गोल कोठी कलकत्ते में मुंतजमीन में से थे तो वहां मजलिस होती थी, तो उन्होंने एक बात कही थी कि अल्लामा रशीद तुरानी साहब की जब रेडियो पे पहली बार मजलिस आई और उस मजलिस को गांव सिरसी, नौगामा, अमरोहा सामने सुना, तो सबके यहाँ रेडियो भी नहीं होते थे। तो रेडियो में जब मजलिस के मसाइल आए और एक जुमला जब उन्होंने बोला जो मैं सुना रहा हूं आपको, हर घर से सिरसी, अमरोहा, नौगामा, जो जहां वो रेडियो चल रहे थे कि ऐसा लगता था कि ये जवान घर में किसी की मौत हो गई। अपना नफ्सियाती जुमला छोटा सा, मैं कहते थे बिल्कुल जब पहली बार उन्होंने पढ़ा तो ऐसा लगा जैसे कलेजे में थाला लग गया। वो कहते थे कि मैंने खुद नौगामे की सड़कों पर जाकर सुना, घर से औरत मर्द ऐसे जैसे किसी का जनाजा हो, हार्ट अटैक से अचानक किसी जवान की मौत। मालूम है क्या जुमला था? कहते कि जब जनाब इमाम हुसैन ने सकीना को उठाया
وجہ سے میں آیا. مومنو، جتنے بھی بڑے اطمینان سے مصائب پڑھ رہا ہوں میرے بھائی، بڑے تحقیقی آمران کی مجلس سے سنتے ہیں، مگر ذرا سا جملہ سن لو. جتنے بھی کربلا میں شہید گئے ہیں نا، جتنے کربلا میں، ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی سہارا بن کے چلا. وہ آپ تو مجلس سے پڑھتے ہو، آپ تو خطبہ ہے، علماء ہے، ان کے سامنے کرو، جو سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں. جتنے بھی کربلا میں شہید گئے ہیں نا، ان کے پیچھے ڈھارس بنانے کے لیے کوئی نہ کوئی سہارا بن کے چلا. اختصار سے سن لو ادارو، جب جناب حضرت قاسم گئے ہیں تو امام حسین دائیں بائیں بازو پکڑے ہوئے، جناب عباس اور جناب علی اکبر. جب جناب عباس چلے ہیں تو پیچھے بیٹھے حسین جناب علی اکبر، بازو پکڑے ہوئے امام حسین کا. جب امام حسین گئے ہیں، جب جناب علی اکبر گئے ہیں تو پیچھے جناب حضرت مولا حسین. اور ایک جملہ کہتے جاتے ہیں، پلٹ کے چہرہ دکھاتا جا، کیونکہ جب نانا یاد آتے تھے نا، اکبر تیرے چہرے کی زیارت کرتا تھا. بابا کیا طبیعت نہیں چاہتی بھیجنے کو کہ میرے لال ابھی نہ تیرے اولاد ہوئی ہے نہ تیری شادی، کاش تیرے بھی اکبر جیسا جوان بیٹا ہوتا تو پتہ چلتا کہ جوان بیٹے کی محبت کیا ہوتی ہے. تو پیچھے امام حسین اکبر کے پیچھے چلے. عزادارو، اگر میں نے مصائب کا حق ادا کر دیا تو یہی مصائب تمام کر دوں گا، مگر پوچھو قرآن سر پہ رکھ کے جب امام حسین گئے ہیں نا، تو کون تھا جو ڈھارس بن کے عزادارو آئے فاطمہ زہرا کے پیاسے لال کے پیچھے چلتا؟ عزادارو، کتابیں تلاش کری، مجھے نہیں ملا. ایسا لگتا تھا جیسے تنہا امام حسین گئے ہوں گے. ارے میں نے علماء سے پوچھا، کہیں نہیں ملتا تھا. مگر ایک دن میر علی صلی اللہ مقامہ ہو کے مرثیے کو جب پڑھ رہا تھا تو ایک بند پہ نگاہ پہنچی، اس میں لکھا تھا کہ نہیں، امام حسین تنہا نہیں گئے، بلکہ پیچھے فاطمہ زہرا کی پوتی مشکل کشا بن گئی. جناب سکینہ ننگے پیر سوکھے ہوئے ہونٹ بابا کے پیچھے چلی. اے بابا، یہ مت سمجھنا کہ آپ اکیلے آئے، میں سکینہ تمہارے پیچھے جا رہی ہوں. میر انیس کہتے ہیں چلاتی تھی قربان ہو بیٹی چلے آؤ، ننھا سا میرا دل ہے، میرا دل نہ دکھاؤ، مر جاؤں گی بابا، نہ مجھے چھوڑ کے جاؤ، میں مرتی ہوں بابا، مجھے صورت تو دکھاؤ. ارے بابا کو قسم دے کے بلاتی تھی سکینہ، سر پیٹتی پیچھے چلی جاتی تھی سکینہ. سلامت رکھے، آپ کے بچے خیر سے رہیں، مولا آپ کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہ لائے. اور سن لو ادارو، دو لمحے بس 2 لمحے. پیاسا حسین سکینہ کو تسلی دے کے میدان میں پہنچے، تلوار اٹھا کے آواز دیا، فوج یزیدی، تم نے حسین کو لواری سمجھ لیا ہے. لڑتے حسین کا سلجھنا ایک ایسی جگہ پہ رک گیا جہاں پہ 32 برس کا بھائی شان قطع کے سو رہا اور سر کو جھکا کے جیسے بھائی کے کان میں سرگوشی کی ہو. آواز دی، عباس اپنی جنگ دکھا کے چلے گئے. یہ نہیں دیکھو گے کہ پیاسا حسین کس طرح سے جنگ کرتا ہے. اٹھو میرے عباس، اٹھو، عباس جنگ کرنے جا رہا ہے. ادارو، یزید پہ سوار ہو کر حسین نے حملہ کیا. فوج یزیدی کوفے کی دیواروں سے ٹکرانے لگی، نہر فرات میں کوفیوں کے منہ گرنے لگے. امام
شیب میں